نواز شریف اسے تعینات کرے گا جو مجھے نااہل کرے، اپنے کیس بھی ختم کروائے گا، عمران خان کا الزام۔ لانگ مارچ کے شرکاء سے خطاب میں کہا مفرور، سزا یافتہ اور جھوٹا شخص کیسے ملک کے فیصلے کر سکتا ہے، اسے تو میرٹ کا مطلب بھی نہیں پتا۔ شہباز شریف کے پاس مفرور سے مشاورت کا کوئی اخلاقی جواز نہیں۔ جمہوریت ڈنڈے یا بندوقوں کے زور پر نہیں چلتی، اخلاقیات پر چلتی ہے۔ دو چور خاندانوں نے پاکستان کا قرضہ 4 گنا بڑھا دیا، ملک ڈوب رہا ہے، ان چوروں کو کوئی فکر ہی نہیں۔ ملک دیوالیہ ہوا تو مدد کرنے والا ہمارے سیکیورٹی اثاثوں کی صورت میں قیمت لے گا۔ خدشات کا اظہار کرنے پر میرے خلاف غداری کے مقدمے بنائے گئے۔ ہماری حکومت گرانے کے بعد معیشت کا جیسے قتل کیا گیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ عمران خان پر قاتلانہ حملے کی تحقیقات کے لیے پنجاب حکومت کی JIT تشکیل۔ CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر کی سربراہی میں جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم 6 ممبران پر مشتمل ہوگی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ مشیر داخلہ پنجاب عمر سرفراز چیمہ کہتے ہیں پہلے JIT لیٹر لیک ہوا تھا، اصل JIT اب تشکیل دی گئی ہے۔ میرے بھائی ارشد شریف کی شہادت سے متعلق تحقیقاتی ٹیم نے کل مجھ سے رابطہ کیا۔ صدر AIY نیٹ ورک اور CEO سلمان اقبال کا ٹویٹ، لکھا اگرچہ مجھے نون لیگ کی حکومت سے آزادانہ اور شفاف تحقیقات پر خدشات ہیں، اس کے باوجود میں اور میری ٹیم تحقیقاتی ٹیم کے ساتھ مکمل تعاون کر رہی ہے۔ ارشد شریف قتل کیس، فیصل واڈا مراد سعید کو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے طلب کر لیا۔ فیصل واڈا مراد سعید کا دعویٰ تھا کہ ارشد شریف کو لاحق خطرات سے آگاہ تھے۔ دونوں رہنماؤں کو شواہد کے ساتھ پیر کو FIA ہیڈ کوارٹرز آنے کے لیے نوٹس جاری۔ عمران خان پر قاتلانہ حملہ، اعظم سواتی سے تضحیک آمیز سلوک، ارشد شریف کا قتل اور سائفر کی تحقیقات۔ تحریک انصاف کے سینیٹرز کی سینٹ سے سپریم کورٹ تک واک۔ شہزاد وسیم کہتے ہیں ریاست شہریوں کے حقوق کی گارنٹر اور عدلیہ محافظ ہے۔ کل قوم نے اپنی آنکھوں سے عمران خان کے زخم دیکھے، عمران خان اپنا بنیادی حق مانگ رہے ہیں۔ شبلی فراز بولے پارلیمنٹ کو گھر کی لونڈی بنا دیا گیا، ملک کے مقبول ترین لیڈر کو انصاف نہیں مل سکا تو باقی لوگوں کا کیا ہوگا؟ چاہتے ہیں عوام کا اداروں پر اعتماد بحال ہو جائے۔ آرمی چیف کا PMA کاکول اور بلوچ ریجمنٹل سینٹر ایبٹ آباد کا الوداعی دورہ۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے یادگار شہداء پر پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی۔ آرمی چیف کی PMA کے کیڈٹس اور افسران اور بلوچ ریجمنٹل سینٹر میں حاضر اور ریٹائرڈ افسران سے بات چیت۔ پاک آرمی کے اعلیٰ تربیتی ادارے کے کردار کو سراہا، کہا کیڈٹ پیشہ ورانہ مہارت کے حصول پر بھرپور توجہ دیں۔ کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا اور چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس نے سپہ سالار کا استقبال کیا۔ خان صاحب کی سیاست ایک تعیناتی کے گرد گھومتی ہے، جلسوں میں اہم تعیناتی کو متنازع نہیں بنانا چاہیے۔ کراچی میں تقریب سے خطاب میں بلاول بھٹو نے کہا اہم تعیناتی پر غیر ضروری سیاست کی جا رہی ہے، اس سوچ سے نکلنا ہوگا۔ دفاعی نمائش آئیڈیاز کی افتتاحی تقریب میں بولے تمام اداروں کو اپنی آئینی حدود میں رہتے ہوئے ملکی مفاد کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ملکی سلامتی کو محفوظ اور مضبوط بنانے کے لیے معاشی خود مختاری ضروری ہے، سیاسی اداروں کو بااختیار اور قانون کی بالادستی کو یقینی بنانا ہوگا۔ نام کا کوئی ڈسکشن ہی شروع نہیں ہوا، ڈیڈ لاک کیا ہوگا، ڈسکشن ہی کوئی نہیں ہوئی۔ 18-19 کے بعد ہی کوئی نام نہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کوئی نام نہیں، ابھی یہ پروسیس سٹارٹ ہی نہیں ہوا۔ آرمی چیف کے نام پر ابھی مشاورت نہیں ہوئی۔ 18 یا 19 نومبر کے بعد آرمی چیف کی تعیناتی پر مشاورت ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو، کہا ابھی تک فوج نے آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے نام نہیں بھیجے، جو نام فوج بھیجے گی اسی پر مشاورت ہوگی۔ عمران خان ذاتی مفاد کے لیے قومی مفاد سے کھیل رہے ہیں، عمران خان کے حالیہ بیانات پر قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ چوہدری شجاعت حسین کہتے ہیں آرمی چیف کی تقرری کو متنازع نہ بنایا جائے، آرمی چیف ملک کی سلامتی کا ضامن ہوتا ہے، فوج کی نامزدگی ہی فیصلے کی بنیاد ہوگی۔ چیف جسٹس کو بھی سیاسی شعبدہ بازیوں کا نشانہ نہ بنایا جائے۔
عمران خان کے بلے نے شیر کو ڈھیر کر دیا ہے. عوام کو فیصلہ کرنے دے وہ کس پر اعتماد کرتے ہیں, عوام کو فیصلہ کرنے دے کس پر بھروسہ ہے. حقیقی آزادی مارچ کا دوسرا مرحلہ منزل کی جانب رواں دواں. چیئرمین پی ٹی آئی کی غیر موجودگی میں بھی عوام کا جم غفیر سڑکوں پر. خواتین کی بھی بڑی تعداد شامل. جوش و خروش دیکھنی. سرائے عالمگیر میں مارچ سے خطاب کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا, عمران خان کے بلے نے شیر کو ڈھیر کر دیا. عمران خان نے نظریے کی بنیاد رکھی, قومی سیاست نے نئی کروٹ لی. رہنما کاف لیگ حسین الہی نے کہا, گجرات کے عوام عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. کاف لیگ پی ٹی آئی کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. موسیٰ الہی بولے, حکومت اوچھے ہتھ کنڈوں سے لانگ مارچ کا راستہ نہیں روک سکتی. رانا ثناء اللہ کو کہتا ہوں, ہمیں روکنا ہے تو ایٹم بم تیار کرے. اسد عمر کی سربراہی میں قافلہ لالیاں پہنچ گیا. اسد عمر کہتے ہیں, عوام کی سوچ بدل چکی, سیاست میں بھی تبدیلی آئی. پاکستان کا مطلب کیا, تیرا میرا رشتہ کیا, تیرا میرا رشتہ کیا. خیبر پختونخوا سے بھی مارچ اسلام آباد کی جانب روانہ. مراد سعید کہتے ہیں, اب وردی سے چلنے والا قافلہ ثوابی کے راستے ہفتے کی رات راولپنڈی پہنچے گا. شرکاء سے خطاب میں وزیر اعلیٰ کے پی محمود خان نے کہا, وفاق کی کوشش ہے صوبائی حکومت ناکام ہو. حکومت نے خیبر پختونخوا کے فنڈز روک رکھے ہیں. این ایف سی میں طے شدہ حصہ بھی نہیں دیا جا رہا. ثوابی میں عوام کا حقیقی آزادی کی تحریک پر اعتماد کا اظہار. جلسے میں ہزاروں افراد کی شرکت. پرویز خٹک نے کہا, انصاف نہ ہو تو ملک ترقی نہیں کر سکتا. اسد قیصر بولے, چوروں کی حکومت کا جلد خاتمہ ہوگا. شرکاء کے حکومت کے خلاف فرق شگاف نعرے. تحریک انصاف کا بیانیہ گھر گھر پہنچانا ہے. عمران خان کی زیر صدارت زمان پارک میں مشاورتی اجلاس میں اہم فیصلے. عام انتخابات, اعظم سواتی تشدد کیس, ارشد شریف قتل کیس کو شدت سے اٹھانے پر اتفاق. سائفر کے معاملے کو بھی آگے بڑھانے پر اتفاق. ذرائع کا کہنا ہے, یونین کونسلز کی سطح پر حکومت مخالف تحریک چلائی جائے گی. عمران خان سے مونی صلاحی اور آئی جی پنجاب کی ملاقات. لانگ مارچ کی سیکیورٹی کے حوالے سے گفتگو. چیئرمین پی ٹی آئی سے پنجاب کے وزیر راجہ بشارت اور انصاف وکلا فورم کی بھی ملاقات. قاتلانہ حملے کی ایف آئی آر سے متعلق قانونی امور پر مشاورت. کراچی میں بین الاقوامی دفاعی نمائش آئیڈیاز 2022 کا آغاز. نمائش 18 نومبر تک جاری رہے گی. 50 سے زائد ممالک اپنی مصنوعات کے ساتھ شریک. آسٹریلیا, رومانیہ اور ہنگری پہلی بار حصہ لے رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ آئیڈیاز اہم پلیٹ فارم کی حیثیت اختیار کر چکا. نمائش عالمی دفاعی مارکیٹ میں پاکستان کے بڑھتے اقدامات کو اجاگر کرتی ہے. امن کے لیے ہتھیار کی تھیم امن و استحکام کے لیے پاکستان کی خواہش کی عکاسی کرتی ہے. یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ ہمارا دفاعی شعبہ ٹیکنالوجی کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے. کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات کب ہوں گے؟ الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا. الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے لیے بڑی کوشش کی. قانون نافذ کرنے والے اداروں سے خود رابطہ کیا. قانون نافذ کرنے والے ادارے دوسرے تیسرے لیول پر ڈیوٹی کے لیے تیار ہیں. فیصلہ ایسا ہونا چاہیے جس پر عمل درآمد ہو سکے. دوران سماعت چیف الیکشن کمشنر نے ریمارکس دیے. مردم شماری, الیکٹورل اور حلقہ بندیوں کی بنیاد پر الیکشن ملتوی نہیں ہو سکتا. اگر قانون سازی کی بات مان لی جائے تو 90 دن میں بھی الیکشن نہیں ہوگا. یہ الیکشن کرائیں اور کل کو جو ہارنے والی جماعتیں ہیں وہ یہ کہیں کہ الیکشن کمیشن فری اینڈ فیئر انتخابات نہیں کرا پائے, اس لیے ہم نے استدعا کی کہ الیکشن کو فی الحال 90 روز کے لیے ملتوی کر دیا جائے. سینسس میں کراچی کو آدھا گن دیا گیا. بلدیاتی نظام مضبوط ہونا چاہیے, حلقہ بندیاں بھی ہو جائیں, ووٹر لسٹ میں جو ایشوز ہیں وہ ریزالو ہو جائیں. اگر یہ ساری پارٹیاں مل کر بھی الیکشن سے بھاگنا چاہتی ہیں تو جماعت اسلامی الیکشن کروانا چاہتی ہے. سندھ حکومت کی فوری الیکشن کرانے سے معذرت. وزارت داخلہ کا بھی فورسز فراہم کرنے سے انکار. آئی جی سندھ بھی بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کے حامی. ایم کیو ایم کا الیکشن سے پہلے حلقہ بندیاں درست کرنے
اور میئر کو اختیارات دینے پر اصرار. مرتضی وہاب کی کراچی میں 2 مراحل میں بلدیاتی انتخابات کرانے کی تجویز. کہا چاہتے ہیں کہ کل کو الزام نہ لگے کہ حکومت انتخابات پر اثر انداز ہوئی. تحریک انصاف کے وکیل بولے سندھ حکومت نہیں چاہتی کہ اختیارات بلدیاتی نمائندگان کو ملے. قانون سازی کے بغیر الیکشن ہوئے تو میئر وسیم اختر کی طرح بے اختیار ہوگا. حافظ نعیم الرحمان بولے الیکشن کمیشن فوج بلائے, رینجرز FC بلائے مگر انتخابات کرائے. حکومت نے فیصلہ کیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی اجازت سے پیٹرول, ڈیزل, لائٹ ڈیزل آئل اور کیروسین آئل ان کی قیمتیں برقرار رہیں گی. حکومت کا پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں 30 نومبر تک پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا. سود سے متعلق وفاقی شرعی عدالت کی جانب سے فیصلہ آ چکا ہے. حکومت عدالت میں سود سے متعلق کیسز واپس لے رہی ہے. اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک نے سود سے متعلق دائر درخواستیں واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں وزیر اعظم کی 2 روز سے طبیعت ناساز تھی. ڈاکٹرز کے مشورے سے کورونا ٹیسٹ کرایا جو مثبت آیا. عوام اور کارکنان وزیر اعظم کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کریں. صدر عارف الوی کی وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے جلد صحت یابی کی دعا. کہا کورونا کے دوران احتیاط کریں. سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کا بھی وزیر اعظم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار. سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سماعت. عمران خان کے وکیل خواجہ حارث نے دلائل دیتے ہوئے کہا کرپشن بنیادی حقوق کی خلاف ورزی میں آتی ہے. سپریم کورٹ بے نامی داروں سمیت مختلف نیب کیسز میں قانون سازوں کو حکم دے چکی ہے. سماعت آج پھر ہوگی. شہید اہلکار 1.5 ماہ تک زیر علاج رہا. مقابلے کے دوران داعش کے 2 دہشت گرد ہلاک ہوئے تھے. CTD نے کورنگی انڈسٹریل ایریا سے کالعدم تنظیم کا دہشت گرد گرفتار کر لیا. کراچی میں کھدائی کے دوران گڑھے میں دب کر 2 بھائی جاں بحق. دونوں مزدور بھائی نارتھ ناظم آباد میں پانی کی پائپ لائن کے لیے کھدائی کر رہے تھے. کھدائی کے دوران ملبہ بھائیوں پر آ گرا. لاشیں نکال لی گئی. جنوبی پنجاب کے لیے مختص ترقیاتی فنڈ کا استعمال یقینی بنایا جائے. وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی ہدایت. کہا PTI دور میں جنوبی پنجاب سے متعلق اہداف پورے کریں گے. مختص 35% فنڈز کہیں اور خرچ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اسموگ عالمی مسئلہ بن چکا. ہوا صاف کرنے کے ٹاورز لگانے کے لیے چینی ٹیکنالوجی سود مند ثابت ہوگی. وزیر اعلیٰ پنجاب سے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر عابد زبیری کی قیادت میں وفد کی ملاقات. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وکلاء برادری جمہوریت اور آئین کی بالادستی کے لیے ہراول الدستہ ہیں. بالائی علاقوں میں بارش اور برف باری. ملک بھر میں سردی کی لہر. مالم جبہ میں 5, کالام میں 3 انچ تک برف باری ریکارڈ. درجہ حرارت نقطہ انجماد سے گر گیا. کالام، استور، بابوسر، اسکردو میں -3 اور مالم جبہ میں -2 ریکارڈ کیا گیا. لاہور میں موسم سرما کی پہلی بارش کے بعد سردی آ گئی. کراچی میں بھی ٹھنڈی ہواؤں کا راج. دنیا کی آبادی 8 ارب تک پہنچ گئی. فلپائن میں جنم لینے والی بچی کو علامتی طور پر 8 اربواں انسان قرار دیا. پاکستان کا آبادی کے اعتبار سے دنیا میں 5واں نمبر. چین اور بھارت زیادہ آبادی والے ممالک میں سر فہرست. اقوام متحدہ کے مطابق دنیا کی آبادی میں سالانہ 11 کروڑ کا اضافہ ہو رہا ہے. ممکنہ طور پر 2050 تک دنیا کی آدھی آبادی 8 ممالک پر مشتمل ہوگی. پاکستان اور بھارت ان 8 ممالک میں شامل ہے. ادارہ شماریات کے مطابق پاکستان کی آبادی 22 کروڑ سے بڑھ گئی. پاکستان کی کل آبادی 22 کروڑ 4,25,254 ہوگی. اور 32 ٹیمیں، 64 میچز، 1 ٹرافی. کھیل کی دنیا کا سب سے بڑا میلہ اتوار سے سجے گا. قطر کے 5 شہروں میں 8 مقامات پر مقابلے ہوں گے. رونالڈو، میسی، نیمار اور ایمباپے جلوے بکھیریں گے. مداحوں کا جوش آسمانوں پر. سڑکوں پر گہما گہمی. دنیا کے سب سے بڑے 17 فٹ چوڑے اور 7 فٹ اونچے فٹ بال بوٹ کی بھی رونمائی.
खिलाड़ियों की वीडियो भी जारी, फुटबॉल जायंट्स की एनिमेटेड वीडियो भी शेयर। ब्राजील में फुटबॉल दीवानों ने गलियों और इमारतों को सजा दिया।